بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ جمع الجمع میں سید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک عورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے ایسا بچہ جنا کہ جس کے 2 پیٹ، 2 سر، 4 ہاتھ اور 2 شرم گاہیں تھیں۔ یہ سب کچھ اوپر والے بدن کے حصے پر تھا، لیکن نچلا حصہ 2 ران، 2 پنڈلیوں اور 2 پاؤں پر مشتمل تھا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں طرح طرح کا خیال تھا۔ عورت اس عجیب خلقت مولود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور ان سے اس عجیب خلقت بچے کے باپ کی میراث طلب کی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور یہ تمام داستان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس واقعے کی پہلے خبر دی گئی ہے اور یہ عجیب خلقت ایک کہانی ہے۔ سردست اس عورت کو اس بچے کے ساتھ پابند کیا جائے اور ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جائے جو ان کی اچھی طرح سے سرپرستی کرے۔ زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ اس عجیب خلقت کی ماں دنیا سے چل بسی اور وہ عجیب خلقت بھی بڑا ہوا اور اس نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک مرد اس کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چند دن گزرے کہ اس میں ایک حصے نے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک بدن جو چیز مانگتا ہے دوسرا الٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایک نکاح کا مطالبہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ بڑا حلیم و بزرگ ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک حصہ اپنے بھائی کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی سے جمع کرے۔ میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، اس عجیب خلقت کا نکاح کی خواہش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ 3 دن کے اندر مر جائے گا۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی وہ 3 دن کے اندر مر گیا۔ جب وہ مرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ اسے تلوار سے جدا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری یہ عجیب بات ہے کہ میں زندہ کو مردہ کے لیے قتل کروں۔ اس وقت زندہ بدن فریاد کرنے لگا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قضیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کی حل کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاملہ بہت آسان ہے، اسے غسل کفن دے کر اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جو حصہ لٹکا ہوا ہے زندہ اٹھائے رکھے، وہ گل سڑ جائے گا اور پھر اس کو کاٹ دیا جائے، اس سے زندہ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ گل سڑ جانے کے بعد جڑا ہوا بھی 3 دن کے اندر مر جائے گا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا اس پر عمل کیا گیا۔ جس طرح خبر دی تھی اسی طرح واقع ہوا۔ وہ اپنے کٹے ہوئے حصے کی بدبو سے وہ بھی مر گیا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔